آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے جب دوسرے قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا تو بیٹھنے کا طریقہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم پہلے اور آخری قاعدے میں بیٹھو نا تو کس طریقے سے بیٹھو گے، میری سنت کیا ہے، اس کے مطابق بیٹھنے کے فضائل و برکات کیا ہیں، آج میں اور آپ کیسے بیٹھتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے کیسے بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے واقعے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے نا بھاری تھا، بڑا بھاری قسم کا تھا، یعنی ہٹے موٹے تھے، تو آپ جب نماز پڑھتے تھے آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا، کم سن چھوٹا تھا، تو جب نماز پڑھ کے دوسرے قاعدے میں مار کر پالتی مار کر بیٹھ گئے، جیسے آج بیٹھتے ہیں پالتی مار کر، اس طریقے سے کیا ہے بیٹھ گئے، تو جو چھوٹا بیٹا تھا، اب بچوں کی یہی ہوتی ہے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے دیکھا کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اسی طریقے سے نماز میں بچہ بھی بیٹھ گیا۔ تو جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نماز سے فارغ ہوئے نا اور فرمایا کہ اے بچے اس طریقے سے تم نہ بیٹھو، کیا ہے اس طریقے سے تم نہ بیٹھو، بلکہ تم کس طریقے سے بیٹھو، سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اس الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھو، اور اس طریقے سے جس طریقے سے آج میں اور آپ بیٹھتے ہیں، اور احناف کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو کہا کہ اے ابو جان آپ تو اس طریقے سے بیٹھتے ہیں، کہا کہ میں کیا ہے مجبور ہوں، کیوں، میرا جسم بھاری ہے اور میں اپنا پورا وزن ایک پاؤں کے اوپر دے نہیں سکتا، میرا جسم کیا ہے بھاری ہے، تو شریعت نے مجھے اجازت دی ہے جہاں پر بندہ اگر مجبور ہو اور شریعت سمجھتی ہو کہ اس کی یہ واقعی مجبوری ہے تو شریعت اس کو کیا دیتی ہے، وہاں پر رخصت دے دیتی ہے۔ لیکن اے بیٹے تم ابھی جوان ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے صحیح تندرستی سب کچھ توانائی دی ہے، تو سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اس الٹے پاؤں پر بیٹھو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ نماز پڑھو تو کس طریقے سے پڑھو، بیٹھو تو کس طریقے سے بیٹھو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم حدیث مبارکہ کو نہیں مانتے، حدیث مبارکہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف کیا فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن قرآن میں آپ کو کہیں نہیں یہ ملے گا کہ بھئی رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، یہ کیا ہے حدیث مبارکہ سہارا لے کر پھر ہی آپ سمجھ سکیں گے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کو خارج کر دینا تو دین اسلام میں تضاد پیدا کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں ان کا یہ ایک مشن ہی کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔